آج سے تقریباً 4500 سال پہلے ایجپٹ یعنی مصر میں ایک ایسا عجوبہ بنایا گیا تھا جو آج بھی ماڈرن دنیا کے سائنسدانوں اور انجینئرز کو حیران کر دیتا ہے، یعنی دی گریٹ پیرامڈز آف گزا۔ 147 میٹر اونچا یہ پیرامڈ تقریباً 4000 سالوں تک انسان کی بنائی ہوئی سب سے عجیب و غریب چیز تھی۔ آج کی ماڈرن دنیا ہمیں بتاتی ہے کہ گزا کے ان پیرامڈز کا وزن 6 ملین ٹن ہے۔ اگر ان پیرامڈز کو کمپیئر کیا جائے آج کے برج الخلیفہ سے تو اس کا وزن صرف اور صرف 5 لاکھ ٹن یعنی 500 ملین ٹن ہوگا۔ پیارے ویورز، سب سے زیادہ حیران کن بات تو یہ ہے کہ آج سے تقریباً 4500 سال پہلے نہ تو ایسی بلڈنگ بنانے کے لیے کوئی کرین موجود تھا اور نہ ہی کوئی ماڈرن ٹیکنالوجی۔ یہاں تک بتایا جاتا ہے کہ اس زمانے میں ٹائر بھی نہیں ہوا کرتا تھا۔ تو آخر یہ پیرامڈز بنائے تو بنائے کیسے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اس کی بلڈ کوالٹی اتنی مضبوط کیسی ہے کہ 4500 سالوں تک یہ ویسے کا ویسا کڑا ہے، اور نہ ہی تو کوئی طوفان اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے اور نہ ہی بارش اور نہ ہی دھوپ۔ حوزی ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے گی۔ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ آتے ہیں ویڈیوز کی جانب۔ پیارے ویورز، مصر یعنی ایجپٹ میں اس طرح کے 138 پیرامڈز موجود ہے جنہوں نے 4500 سالوں تک ہر قسم کے طوفان، قدرتی آفات اور ہزاروں اور لاکھوں ارتھ کویکس کا سامنا کیا، لیکن مجال ہے کہ ان پر آنچ بھی آئی ہو۔ ان میں سب سے اونچا اور مضبوط پیرامڈز کو دی گریٹ پیرامڈز آف گزا کہا جاتا ہے۔ اس پیرامڈز کے گراؤنڈ ایریا 13 ایکڑ پر موجود ہے، یعنی اس کے اندر 1 یا 2 نہیں بلکہ پورے 9 فٹ بال فیلڈز آ سکتے ہیں۔ ایک ریسرچ کے مطابق ان پیرامڈز میں 23 لاکھ بڑے بڑے پتھروں کا استعمال ہوا ہے، جن میں کئی پتھروں کا وزن 50 ٹن تک بھی استعمال ہوا تھا، اور اس کا پورا وزن 60 لاکھ ٹن ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس پیرامڈز کے اندر ویسے تو ہزاروں مسٹریز نے جنم لیا، لیکن کچھ چیلنجز ایسے بھی ہیں جس کا ذکر آج کی اس ویڈیو میں کیا جا سکتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں چیلنج نمبر 1۔ کئی سالوں سے کنسٹرکشنز انجینئرز اس بات پر سر جوڑ کر بیٹھے تھے کہ آخر اس پیرامڈز کے سائڈز کو بغیر کمپاس کے ایسٹ، ویسٹ، ساؤتھ اور نارتھ کے ساتھ کیسے جوڑا گیا ہے۔ کئی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وقت کے انجینئرز نے سب سے پہلے ایک ایسی زمین کی تلاش کی ہوگی جو لاکھوں ٹن پتھروں کا وزن سہ سکے، پھر اس کے بعد پولر سٹار یعنی وہ ستارے جن کی مدد سے ہمیں زمین کا ایسٹ، ویسٹ، نارتھ اور ساؤتھ کا پتہ چلتا ہے، اس کی مدد سے یہ سارے سائڈز بنا دیے گئے ہیں۔ اس طرح سیٹ کر دی گئی کہ آج کے ماڈرن کمپاس بھی اس میں سے کوئی ایرر نہیں نکال پاتے۔ دوسرا چیلنج جو یہاں کے انجینئرز نے فیس کیا وہ یہی تھا کہ آخرکار اتنی بڑی زمین کا لیول کیسے سیٹ کیا ہوگا، یعنی 13 ایکڑ کی اس زمین میں سے کوئی ایک جگہ کا بھی بیلنس خراب ہو جاتا تو اتنی بڑی بلڈنگ کے کھڑے ہونے کی کوئی پاسبلٹی نہیں تھی۔ اب نہ ہی تو ان انجینئرز کو بیلنس کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی لیزر لیول موجود تھا اور نہ ہی ببل لیول موجود تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وقت کے انجینئرز نے شاید چاروں سائیڈز میں سے گڈھے بنا کے ان میں سے پانی بھرا ہوگا، پھر ایک سائیڈ کے پانی سے دوسرے سائیڈ کے پانی کو میچ کیا ہوگا۔ کئی ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اس وقت کے انجینئرز نے اس سمپل سا ٹول کا بھی استعمال کیا ہوگا جس سے زمین کے لیول کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ چیلنج نمبر 3۔ اب زمین کا لیول بھی سیٹ ہو گیا تھا اور تمام پولر سٹارز کی مدد سے سائیڈز بھی طے شدہ تھے، لیکن اب باری تھی ان پیرامڈز پر کام شروع کرنے کی، جس کے لیے لاکھوں ٹن وزنی اور بڑے پتھر ریکوائرڈ تھے، لیکن نہ تو ان کے پاس ان پتھروں کو کاٹنے کے لیے کوئی جدید مشین موجود تھی اور نہ ہی یہ ہاتھوں سے ٹوٹنے والے پتھر تھے۔ لیکن پھر بھی ان لوگوں نے لاکھوں ٹن وزنی پتھر نہیں کاٹے، بلکہ اس مہارت سے کاٹے کہ آج کے سائنسدان اور انجینئرز بھی ان کو دیکھ کر حیران ہو جائے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ سارے پتھر مینول طریقے سے یعنی چھینی کی مدد سے کاٹے گئے ہیں۔ چیلنج نمبر 4۔ چونکہ یہ خاص قسم کا پتھر تھا یعنی لائم سٹون، گزا میں کنسٹرکشن سائٹ سے 250 کلومیٹر دور ٹورا کے شہر میں موجود تھے، جن کو کاٹ کر وہاں سے لے آنا بھی ایک مشکل ٹاسک تھا، کیونکہ ہر پتھر کا وزن تقریباً 50 ٹن یعنی 50,000 کلو گرام کا تھا، اور ایسے 23 لاکھ پتھر اس پیرامڈز میں استعمال ہونے کو تھے۔ اب اس پتھروں کو لے جانے کے لیے نہ تو ان کے پاس ماڈرن دنیا کے بڑی بڑی گاڑیاں موجود تھی اور نہ ہی یہ کام کسی جانور سے لیا جا سکتا تھا۔ ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ یہ کام بہت ہی مہارت سے کشتیوں اور ورکرز کی مدد سے کیا گیا ہے،
جی ہاں پیارے ویورز، اس کام کے لیے غزہ اور ٹورا کے بیچ کے دریا کا استعمال کیا گیا تھا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ کام بھی اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ پتھروں کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ کے لیے ایک وقت پر 500 سے زائد مزدور کا درکار ہونا تھا۔ پیارے ویورز، اس طرح کے بہت سے مشکلات کا سامنا آج کے ماڈرن دنیا کے سائنسدانوں کو کرنا پڑا، لیکن اہم ترین سوال یہی ہے کہ آخر کار لاکھوں مزدوروں اور کئی سالوں تک پیرامڈز کے عمل کو لیا ہی کیوں گیا تھا، اور ان پیرامڈز کو بنانے کا مقصد کیا تھا۔ یہ سب اور اس سے بھی زیادہ آپ جان سکیں گے اس ویڈیو کے پارٹ 2 میں۔ آپ سب کی پیار بری کامنٹس کا ہم دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔